ہیلو دوستوں، آئیے جانتے ہیں آج عصمت چغتائی کے بارے میں۔ عصمت چغتائی کون تھیں، ان کی افسانہ نگاری کیسی تھی اور یہ ہر بار کیوں اتنا سرخیوں میں رہیں۔ عصمت چغتائی اردو افسانے کی دنیا میں باغیانہ فطرت اور روایت شکن ذہن کے ساتھ داخل ہوئیں۔ روایت شکنی اور ان کے باغیانہ رجحانات کا سرچشمہ ان کی گھریلو فضا اور ان کی حد سے زیادہ حساس خلاقانہ فطرت کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن مارکس و فرائڈ کے نظریات اور انگارے کی افسانہ نگار ڈاکٹر رشید جہاں کے باغیانہ احساسات و رجحانات نے بھی انہیں کچھ کم نہیں متاثر کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے افسانوں میں جنسی موضوعات، بند کمروں کی باتوں اور شجر ممنوعہ قرار دی ہوئی حقیقتوں کو جگہ دے کر روایت سے انحراف اور اقدار شکنی کا ثبوت دیا۔ بعض نقادوں نے ان کی فحش نگاری اور جنسی موضوعات کے طلسم میں گرفتار رہنے کو حقیقت نگاری سے تعبیر کرتے ہوئے ان کے اس جرأت مندانہ اقدام کو ایک صحت مند روایت قرار دیا ہے۔ مجنوں گورکھپوری عصمت کی عریاں نگاری کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، عصمت نے جس بیباکی اور جرأت کے ساتھ ان پردوں کو فاش کیا ہے، یہ ہمارے ادب میں اس کی کمی تھی اور اس کی ایک حد تک ضرورت تھی۔ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ جنس زندگی کی اہم ضرورت ہے اور شائستہ و مہذب انداز میں سنجیدہ جنسی حقائق کی طرف اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عصمت کی طرح جنسی آسودگی کو تمام دکھوں کا علاج سمجھنا، جذبات میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے جنسی اشکال کی تصویر کشی کرنا اور جنسی باتوں کو چٹکارا لے کر بیان کرنا کسی طرح مناسب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ غرضیہ کی جنس نگاری کو عصمت کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی طاقت دونوں ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جہاں انہوں نے جنسی لذتیت سے دامن بچاتے ہوئے حقیقت کے مخفی رازوں کو بے نقاب کرنے کی غرض سے جنسی موضوعات کو اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے، وہ ایک کامیاب حقیقت نگار کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ڈائن، ساس، نیرا، جوانی، گیندا، اف یہ بچے، دو ہاتھ اور پیشہ جیسی کہانیاں تخلیق کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں۔ ان کہانیوں میں جنسی صرف عنفوان شباب کی کرب انگیز لذت کے اظہار کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ذریعہ عصمت نے کرداروں کی دکھتی رگوں پر انگلی رکھنے اور ان کے بھیدوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں تک دوسرے افسانہ نگاروں کی نظر مشکل سے پہنچ پاتی ہے۔ ان کہانیوں میں عصمت نے اپنی عہد کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ ان کہانیوں نے اردو افسانے کو ایک نئی جہت عطا کی ہے، لیکن جہاں عصمت کا مقصد جنس نگاری کی آڑ میں معاشرتی اقدار کو توڑنے اور گرم جملے لکھ کر مردوں کے جنسی میلانات کو مترک کرنے کی حد تک محدود رہ گیا ہے، وہاں ان کا فن حقیقت نگاری کے بجائے فحش لذتیت سے ہمکنار نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے بدنام زمانہ افسانہ لحاف کو پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں حقیقت نگاری اور مخصوص مسئلے کی عکاسی فحش لذتیت اور شہوانی جذبات کی دھند میں مدھم پڑ گئی ہے۔ بظاہر عصمت کی کہانیوں کا کینوس زیادہ وسیع نہیں، خاندانی زندگی اور اس کے ٹوٹتے بکھرتے رشتوں تک محدود ہے، لیکن عصمت نے زندگی کے مختلف رنگوں سے اپنی کہانی کے بامودر کچھ اس طرح سجائے ہیں کہ انسانی فطرت کے ہزاروں نقوش اور رنگا رنگ جذبات و کیفیات ان کہانیوں میں سمٹ آئی ہے۔ ان کہانیوں میں جبر حالات، خوابوں کے ٹوٹنے بکھرنے کا منظر، رنگین جسموں کی رعنائیاں، روح کے زخم، ہنستے مسکراتے تو کہیں سارے جہاں کی اداسیاں سمیٹے چہرے مختلف انداز اور رنگ و روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور زندگی کی کتنی حقیقتوں سے پردے اٹھا جاتے ہیں۔ اس طرح اپنی تمام ہی کہانیوں میں عصمت نے کسی نہ کسی اہم معاشرتی مسئلے کو پیش کیا ہے، سماج کے ناسوروں اور روح کے زخموں پر نشتر چلایا ہے، روایت پسند معاشرے کا بقیہ ادھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ شروع کے افسانے چونکا دینے والے اور نئی انوکھی اور جذباتی باتوں پر مشتمل ہوتے تھے، لیکن آگے چل کر تجربوں اور مشاہدوں نے انہیں حقیقت نگار بنا دیا۔ گو کہ انہوں نے شمائل کا گہرا فلسفیانہ تجزیہ نہیں کیا، لذتیت سے دامن نہیں بچا سکیں، اور بعد افسانوں میں ان کا انداز بڑا جارحانہ ہو گیا ہے، پھر بھی ان کی فنکارانہ صلاحیت اور خلوص و دردمندی ان کی کمیوں کو زیادہ محسوس نہیں ہونے دیتی۔ آل احمد سرور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
عصمت نے ہندوستان کے متوسط طبقے اور مسلمانوں کے شریف خاندانوں کی بھول-بھلیوں کو جس جرات اور بے باکی سے بے نقاب کیا ہے اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایک باغی ذہن، ایک شوخ عورت کی طاقت، ایک فنکار کی بے لگ اور بے رحم نظر رکھتی ہیں۔ وہ ایک عورت ہیں لیکن اس سے ان زیادہ ایک فنکار ہیں۔ عصمت کے بے باکانہ انداز اور جنسی جذبات میں ہلچل مچا دینے والی ان کی تحریروں کو ہدف تنقید بنانے والے بھی ان کے پیش کردہ سماجی مسائل کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ ان کی بیشتر کہانیاں پڑھنے والوں کو خود اپنی گھریلو زندگی کی کہانیاں محسوس ہوتی ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ عصمت کا سماجی شعور کافی تیز اور زندگی کا مطالعہ بہت گہرا ہے۔ وہ اپنی کہانیوں کا پلاٹ اپنے ارد گرد پیش آنے والے واقعات سے تیار کرتی ہیں اور اپنی کہانیوں کا تانا بانا اپنے ارد گرد کے ماحول سے بنتی ہیں۔ عصمت چغتائی کی کہانیاں اپنے مواد، تکنیک اور پلاٹ ہی کی وجہ سے چونکا دینے والی نہیں بلکہ اپنی زبان و بیان اور طنزیاتی لب و لہجہ کے اعتبار سے بھی قابل قدر اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کی زبان متوسط طبقے کی معیاری زبان ہے۔ عورتوں کے مخصوص محاورات اور لب و لہجہ کا استعمال عصمت کی کہانیوں سے بہتر کہیں اور نظر نہیں آتا۔ انہوں نے جدید افسانوی ادب کو کردار نگاری اور ڈرامائی کیفیت کے ساتھ ساتھ نفیس مکالموں اور جاندار رچی ہوئی زبان سے مالا مال کیا ہے۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت سے لفظوں کو نئی معنویت عطا کرتی ہیں۔ بے جان الفاظ ان کی کہانیوں میں آ کر ایک عجیب و غریب فضا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کے لفظی مصوروں سے ان کی کہانی کا ہر کردار اور ہر واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے روشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح عصمت چغتائی کی کہانیاں اپنے مواد، فن، تکنیک اور انداز بیان کے اعتبار سے اردو افسانوی ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں اور وہ حد سے بڑھی ہوئی ترقی پسندی کے آسیب سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں اور اپنے فن کو فحش لذتیت اور انیا نگاری سے داغدار نہ بناتی تو ان کے فن کی افادیت اور اہمیت کچھ اور ہی ہوتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے عصمت نے کے ایک افسانہ بچھو پھوپھی کے بارے میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔